بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم نے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کی ہے ظفر الحسن صاحب سے، جو کہ فارمر جوائنٹ چیف اکانومسٹ ہیں اور پاکستان میں اکانومی کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، کہ سر ہمارے پاس آئیں. اور آج ہم نے جو جی ڈی پی گروتھ کا پروویژنل نمبر سامنے آیا ہے، جو کہ 3.7% ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں. سر سب سے پہلے تو یہ جو 3.7% کا نمبر ہے، ٹارگٹ جو ہے وہ 4.2% تھا، اور اس کے اندر لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ شاید 4% کے قریب پہنچ جائے. لیکن نمبر کو دیکھنے کے بعد اس پہ کچھ سوالات بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو 3.7 کا نمبر ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے اس کی مزید ڈیٹیل پہ بات کروں گا. اب دیکھیں، میری اپنی ایکسپیکٹیشن یہ کہ کلوز ٹو 4 ہوگا. اس لحاظ سے تو کوئی اتنا سرپرائز اس میں نہیں ہے کہ یہ اتنا ہی تقریباً ہونا تھا. تو لیکن یہ جو اس میں ود ان سروسز سیکٹر کا گروتھ ہے وہ تھوڑا سا میرے لیے سرپرائزنگ ہے. پھر وہ الیکٹریسٹی کا مائنس میں گروتھ، وہ بھی ایک سرپرائز ہے کہ جو حالانکہ سر وہ تو جو سیکولر ڈیٹ کلیئر کیا گیا تھا وہ اس کے اندر شامل نہیں کیا تھا انہوں نے. وہ میرے خیال میں انہوں نے وہ پچھلے چونکہ سال میں 129% جو گروتھ لی ہوئی ہے وہ اس میں شامل کر دیا وہ تھا. میرے خیال میں پچھلے سال میں، حالانکہ پچھلے سال تو وہ ٹرانزیکشن ہوئی نہیں تھی. ہاں، لیکن وہ پچھلے سال کو میرے خیال میں وہ بیلنس کیا گیا ہے. تو وہ وہاں یہاں پہ نیگیٹو اور وہاں پہ پازیٹیو. ٹھیک ہے. تو مطلب توقعات سے ایگریکلچر میں بھی یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ پازیٹیو تو ہوگا، سلائٹ پازیٹیو. بالکل. ہاں. اب کیا میرا یہ کہ تقریباً 1-1.5% پازیٹیو یا 2% ہوا ہے، تو وہ بھی اتنا بڑا سرپرائز نہیں. ٹھیک ہے. لیکن سرپرائز جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ سائز پہ ہے. مطلب جب ہم جی ڈی پی کو دو طرح سے دیکھتے ہیں نا، ایک تو یہ پروڈکشن اپروچ سے آ گئی، ٹھیک ہے. ایگریکلچر، انڈسٹری، سروسز. تو اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں انویسٹمنٹ کی طرف، وہاں بڑے سرپرائزز ہیں. مثلاً سر. تو وہ جیسے اب کنسٹرکشن کی جو ہے انویسٹمنٹ، پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو کنسٹرکشن میں، وہ آن ایوریج جو ہے وہ پچھلے دو سالوں میں کوئی 55-56% آن ایوریج بڑھی ہے. یعنی 110% جو ہے 2 سالوں میں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ 110% بڑھ گئی ہے. بالکل. اور سالانہ جو 500 بلین کے قریب انویسٹمنٹ ہوتی تھی وہ 1200 بلین پہ پہنچ گئی ہے. مجھے یہ بتائیں سر، سیمنٹ کی سیل کتنی بڑی ہے؟ اب یہ سیمنٹ، سریا، اور اس میں جو ہے نا وہ یہی تو ہے نا سرپرائز ہی یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ جو انویسٹمنٹ کی میتھولوجی پہ بڑے کویشچن مارک ہیں کہ وہ ایک سروے کے تھرو یہ جو کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اس میں بڑی انوویشن ہے جو ان کی ڈاکیومنٹ ہے جو بیسک ہے 2015-16 کا جو ری بیسنگ کا ڈاکیومنٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں انڈائریکٹلی ہم کیلکولیٹ کریں گے، اور انڈائریکٹلی یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے اس سے کیلکولیٹ ہوگا یہ. لیکن کنسٹرکشن میٹیریل میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس نے کوئی 50% سے اوپر گرو کیا ہو. تو اب یہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئی ہے؟ کوئی چونکہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں آپ جس سے بھی بات کریں وہ کنسٹرکشن کے بارے میں ایک بڑا نیگیٹو لک لیتا ہے. کوئی بڑے پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر میں، چونکہ میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی بات کروں، جی بالکل، تو اب پبلک سائڈ پہ میں نہیں جا رہا. تو اب یہ جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کہاں آئی، کیسے آئی، تو وہ کوئی پتہ نہیں. اس کے عدد و شمار کہاں سے انہوں نے لیے، اس کا بیک اینڈ پہ ڈیٹا کہاں ہے، میتھڈالوجی کیا ہے، تو اس کے اوپر سوالات ہیں. پھر اس کے بعد میں نے پچھلے 30 ایئرس کا ڈیٹا میرے پاس تھا، وہ میں نے دیکھا کہ کبھی 2 سالوں میں کوئی 50% سے اوپر ایوریج، یعنی 500 بلین سے 1200 بلین انویسٹمنٹ جانا ایک سال میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا، وہ بہت بڑا مارکا ہے. اور پہلے کبھی نہیں ہوا. بڑے پیکیجز بھی آئے، بڑا کنسٹرکشن کے، مجھے یاد ہے عمران خان کے زمانے میں پیکیج آیا تھا کنسٹرکشن. پیکیج آیا تھا، لیکن اس میں اتنا جو ہے وہ اس دور کی آپ انویسٹمنٹ کی فگر اٹھا لیں، اتنا رائز نہیں آیا تھا. وہ نارمل سے مطلب تھوڑا سا ابو تھا جو 20-25%. تو یہ مطلب جو 55% اور 60% یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو ایک دوسرا پھر ہول سیل ریٹیل ٹریڈ. اب ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ ہم انڈائریکٹ
وے سے میجر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں بھی انویسٹمنٹ یہی 50% پلس کی جو ہے نا ایوریج سے 2 سالوں میں، وہ بھی ایک بڑا سرپرائز ہے. اور یہ بڑا سیکٹر ہے، سروسز کا سب سے بڑا سیکٹر ہول سیل اینڈ ٹریڈ ہے. بالکل. تو اس میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے، تو کیا چیز پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ہے؟ کون سے ایسے آؤٹ لیٹ بنے ہیں کوئی بڑی؟ کیونکہ ہم مارکیٹ میں اگر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے سر. تو پھر دوسرا یہ کہ جو جب ہم آتے ہیں مینوفیکچرنگ کی طرف. جی سر. اب مینوفیکچرنگ میں بڑا کنٹراڈکٹری ہے کہ جب ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھتے ہیں، بڑی انڈسٹریاں، اب وہ تو چونکہ اس کی ویزیبلٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ اس کا ڈیٹا بھی ریگولر بیسس پہ آتا ہے. اور انویسٹمنٹ کی بات کریں تو انویسٹمنٹ میں مائنس میں گروتھ ہے اس دفعہ ایل ایس ایم کے اندر، ایل ایس ایم میں، اور پچھلی دفعہ کچھ 3-4% ہے. تو وہ وہاں پہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اسمال انڈسٹریز کی طرف، ایس ایم ایز میں، تو وہاں پہ دونوں سالوں میں 25% سے زیادہ گروتھ ہے تو انویسٹمنٹ میں. تو حالانکہ سر اس کا نہ تو ہمارے پاس کوئی پراپر ڈیٹا ہے، نہ کس حساب سے انہوں نے کیسے کر لیا یہ پتہ نہیں کہ اتنی بڑی گروتھ. اور یا تو پہلے روٹین میں آپ کہتے ہیں کہ جس کا ویلیو ایڈڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ تو چلیں آپ گروتھ سائٹ پہ وہ لے کے آتے ہیں بیس ایئر پہ، لیکن یہاں پہ تو بیس ایئر کہیں نہیں ہے. یہاں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایکچوئل انویسٹمنٹ کے نمبر ہیں. تو وہ مطلب یہ ایسے سرپرائزز ہیں جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کا نمبر پورا ہل گیا ہے. اور پھر جب آپ اس کی کنسٹرکٹ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ٹیلر میڈ جس کو کہتے ہیں نا، ٹیلر میڈ. ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر یہ 14.4 ہے، تو اس دفعہ بھی 14.4 ہے. 14.4% آف جی ڈی پی. تو یہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ بالکل ہی. اور یہ پبلک انویسٹمنٹ پچھلی دفعہ انآرڈینیٹلی بڑی تھی اور اس دفعہ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کم ہوئی ہے، لیکن جو پبلک انویسٹمنٹ کو کمپنسیٹ کیا ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ نے گرو کیا. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ سر، ویسے میں تھوڑا سا ایک بٹ ٹھہر جائیں، ہوتا ایسے ہے سر کہ پبلک انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ لیور کرتی ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو. جی بالکل. اب یہ الٹا صاحب ہے، پبلک انویسٹمنٹ جو ہے وہ گر رہی ہے یا وہیں پہ ہے، اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ اوپر جا رہی ہے. 0.3 پرسنٹیج پوائنٹ کم ہوئی ہے اور پرائیویٹ جو ہے 0.1% بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک ہے، مطلب یہ تضادات سے تھوڑے سے انویسٹمنٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ ایشوز ہیں. اور میرے خیال میں جو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ڈیلیبریٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ پی بی ایس میں کیپیسٹی کے بڑے فقدان ہو رہے ہیں کہ جو پچھلے میرے خیال میں 2 سال سے زیادہ ہو گئے ممبر نیشنل اکاؤنٹ جو نہیں لگایا جا سکا. تو وہ مطلب سر یہ تو ہم پچھلے سال بھی یہ رونا رو کے چلے گئے، پورا سال گزر گیا، ابھی تک نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر نہیں ہے. ہاں یہ مطلب ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ نہیں آ رہا. اور باقی ممبرس کی پوسٹیں بھی وہاں پہ خالی پڑی ہوئی ہیں. جی 3-4 ممبرس کی پوسٹیں خالی ہیں. وہ خالی پڑی ہوئی ہیں تو وہ پی بی ایس کو پھر جو ان کی پروموشنز وغیرہ ہیں، کچھ ریٹائرمنٹس ہوئی ہیں، ان کی جگہ ریپلیسمنٹ اس طرح جو ہے نا، تو ایک وہاں پہ بھی میرے خیال میں کیپیسٹی کا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ ری ویپ کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ کا ڈیٹا جو ہے، جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا ایک سروے کے تھرو لیتے ہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک پرفارما بھیج دیا جاتا ہے، وہ بھر کے لوگ بھیج دیتے ہیں، اس پہ ہم انویسٹمنٹ کا ڈیٹا بنا لیتے ہیں. اس کا کوئی لنک نہیں ہے کہ کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کیا ہے. پرائیویٹ بزنسز کا ڈیٹا اسٹیٹ بینک الگ ریلیز کرتا ہے، اس سے کنسسٹنٹ نہیں ہے. تو اس سے کنسسٹنسی کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی چیک نہیں کرتا. صحیح ہے سر. اچھا سر، ایک اور سوال ہے، یہ جو پر کیپٹا انکم ہے اور اوور آل سائز آف دا اکانومی ہے، خاص کر پر کیپٹا انکم کے اوپر دیکھیں تو جو پی بی ایس نے پریس ریلیز جاری کی سر، اس میں انہوں نے جو بتایا ہے وہ ہے کہ جو پر کیپٹا انکم ان ڈالر ٹرمز ہے وہ $1901 ہو گئی ہے. اور جو انہوں نے ڈیٹا اس میں استعمال کیا ہے وہ 2023 کا ہے. اس میں نہیں، 2023 کا نہیں، اس میں جو ہے انہوں نے 2 چیزیں ٹیبل میں دی ہیں. انہوں نے دی ہے کہ ایک اچھا ورکنگ پیپر میں دی ہوئی ہیں. ہاں انہوں نے دی ہوئی ہے کہ یہ اس میں تھوڑی سی آنیسٹی ہے کہ
کہ اس دفعہ پہلی دفعہ دیا، ورنہ ہم ابھی تک 2017 کو بھی ہم نے اس میں انکارپوریٹ نہیں کیا تھا، ہم وہی پوری پرانی پاپولیشن پہ چل رہے تھے 98 والی پہ. ٹھیک ہے. تو یہ 2017 میں بھی اصل میں یہ ہے کہ جو ایک اور ادارے جس طرح ہمارے یہاں آستے آستے گئے ہیں، ایک ادارہ ہوتا تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی، اب وہ پاپولیشن اسٹڈیز، نپس. اب وہ نپس تھا. تو نپس جو ہے آہستہ آہستہ تقریباً وہ ریڈنڈنسی کی طرف چلا گیا ہے، حالانکہ اس کی پاپولیشن پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کی اسٹڈیز ہونا چاہیے تھی. پھر یہ جب سینسس کا ڈیٹا آتا تھا، نارمل پریکٹس یہ تھی کہ نپس کو وہ ڈیٹا دے دیتے تھے. نپس کے بعد فرٹیلیٹی کے مختلف ایئرس کا ڈیٹا ہوتا تھا اور وہ اس ڈیٹا کو بیک کاسٹ کر کے جو ہے وہ لگا کے پاپولیشن کی ایک سیریز ڈیولپ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے سر. اور فیوچر میں بھی ابھی جو ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کی بیس پہ ایک فیوچر کی پاپولیشن سیریز بھی آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ نپس اب تقریباً جو ہے نا نان ایگزسٹنٹ ہے، اس نے نہیں دیا. تو پی بی ایس نے اپنے طور پہ میرے خیال میں یہ 3 سالوں کی 2023 آنورڈ کی پاپولیشن اس میں دی ہوئی ہے. اب وہ سیریز چونکہ پر کیپیٹا کی وہ بنی ہوئی ہے پرانی پاپولیشن پہ 98 والی پہ، انہوں نے اس کو کنسسٹنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ وہ ڈیٹا دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیٹا بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ پر کیپیٹا انکم وغیرہ ساری وہ بھی کیلکولیٹ ہر بندہ کر سکتا ہے. تو وہ اس میں وہ ٹرانسپیرنسی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پریس ریلیز میں سر انہوں نے ہائر نمبر کو شامل کیا ہے، باقی نمبر نہیں دی. اچھا سر، اگر سیکٹرز کے اندر آ جائے، ایگریکلچر سیکٹر میں سر کوئی 2.89% کی گروتھ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خاص کر میجر کراپس کی پرفارمنس، خاص کر ویٹ، کاٹن، شوگر کین اور رائس. اس میں اس دفعہ جو سرپرائز تھا کہ جو ویٹ اور رائس ان 2 کراپس نے چونکہ رائس کا جو کلٹیویشن کا ایریا تھا یہ فلڈز میں جی کافی اننڈیٹ ہوا تھا، تو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس کی پرائز بہت گری ہوگی، لیکن وہ گری نہیں ہے. اور وہ مطلب ابھی جو ڈیٹا جو کراپ رپورٹنگ سسٹم سے آیا ہے اس میں یہ کہ وہ بڑھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ کوئی 9 ملین ٹنز ہم نے کراس کیا ہے. ٹھیک ہے سر. اسی طرح جو ویٹ کا تھا، ویٹ کے بارے میں ایک پوری لاسٹ ایئر جو ہے ایک چونکہ فارمر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی اور فارمرز کی جو ہے، لیکن چونکہ یہ ایک اسٹیپل فوڈ ہے، کوئی 85% لوگ ہیں جو اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ویٹ کا ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اس کی جو اکنامکس ہے بڑی ورس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مارجنز جو ہے نا وہ شرنک، بلکہ ابھی تو نیگیٹو میں ہیں کہ آپ ویٹ کاشت کریں گے تو جیب سے پیسے لگائیں گے، جو ڈیزل وغیرہ کی پرائس، یعنی اس کی ان پٹ کاسٹ زیادہ ہے اور اس کی پرائس کم ہے. تو یہ جو پرائس کم ہونے کی وجہ سے اب جو آئے گی نیکسٹ کراپ جو ابھی مطلب سوئنگ ہوگی اس کی ونٹر میں، تو اس وقت یہ بڑا پرابلم وغیرہ ڈیزل کی پرائسز وغیرہ اسی پہ رہتی ہیں. تو پھر یہ پرائسز کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرے گا، بلکہ ابھی جو پرانی پرائسز بھی تھی پچھلے جب ہوئی تھی اس پہ میچ نہیں کر رہا تھا. تو اس پہ ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ مطلب انیشیل جو اسٹیمیٹ تھے FCA کے بھی کہ 27 ملین ٹن سے زیادہ نہیں ہوگی. لیکن وہ ایک سپورٹیو موسم اور تھوڑا سا جو فلڈ کی وجہ سے ایک فرٹائل ہو گئی، اس کو جو ہے پانی کی وافر مقدار ملی، تو اس میں پھر فارمر کے پاس اور آپشن نہیں تھا، انہوں نے گندم کاشت کی، تو وہ کوئی 29 ملین ٹنز ہوئی. تو اس نے کافی سپورٹ دیے 2 کراپس نے. اور چونکہ پہلے کاٹن تو کمی ہوئی ہے سر. کاٹن پہلے آ چکی تھی، تو کاٹن کا جو ہے وہ ایک تھا کہ ایک بگ کوشچن مارک، اس میں جو ہے وہ کافی. کاٹن کی کتنی سر 5 ملین بیلز انہوں نے لی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ ہاں 4.8 ملین بیلز کے قریب ہے. اچھا سر، انڈسٹریز کو اگر آپ دیکھیں تو 3.51% کی جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہے. اس میں زیادہ تر تو LSM کی گروتھ کیونکہ بہتر رہی ہے، لیکن سر اس میں آٹو سیکٹر جو ہے فار انسٹنس، وہ تو گاڑیاں جو ہے وہ اسمبل کرتے ہیں، ہم اس کو پروڈکشن کی اس میں لے آتے ہیں، جو امپورٹ ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں. اس میں یہ کہ یہ اس میں ایک ویلیو ایڈیڈ کا کانٹینٹ، یہ کوانٹم انڈیکس بنتا ہے. کوانٹم انڈیکس میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملتا ہے دنیا میں، کئی ملکوں میں اس کو ویلیو ایڈیڈ کے کانٹیکسٹ میں کہ واٹ از ویلیو ایڈیڈ. ٹھیک ہے سر. آپ ایک امپورٹ کرتے ہیں، اس میں جتنا آپ نے ویلیو ایڈ کیا اس کو اسمبل کرنے کا صرف آپ نے زحمت کی ہے، تو اتنا ہی ویلیو ایڈیشن شمار ہوتا ہے.
ٹھیک ہے سر. پاکستان میں جب یہ کوانٹم انڈیکس بنتا ہے کہ جی 1,70,000 گاڑیاں بنی, ٹھیک ہے سر. 1,70,000 گاڑیاں ملٹی پلائڈ بائی بیس ایئر پرائز, ایک اس کی آؤٹ پٹ آ جاتی ہے, اس میں ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے یہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو اس میں میرے خیال میں یہ ہے کہ جو اس کی اسٹیمیشن کی جو میتھولوجی ہے اس میں ایک فلا ہے, بیسیکلی جو ایک فلا ہے اس میں ہی نہیں بلکہ جو بھی ہمارے ایئر کنڈیشنر اور اس قسم کے جہاں پہ ویلیو ایڈیڈ کا کانٹینٹ کم ہے وہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ شو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور اس دفعہ کی گروتھ میں جو مینوفیکچرنگ کا ہے لارج اسکیل میں, اس میں تھوڑا سا ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ جو لاپ سائڈڈ گروتھ ہے, کہ لاپ سائڈڈ مطلب یہ کہ جیسے وہ بیسیکلی ڈرائیو کون کر رہے ہیں, اپیرل اور آٹو موبائل اور سیمنٹ, یہ 3 میجر ڈرائیور ہیں جس کے گروتھ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. لیکن سر یہ گروتھ ایسی ہے کہ جو جابس کریٹ کر سکے؟ نہیں, اس میں دیکھیں نا اسمبلی کا بزنس ہے, اس میں جاب کریشن کی گنجائش کم ہوتی ہے. اسی طرح جو ٹیکسٹائل کی اپیرل جو ایکسپورٹنگ سیکٹر ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جو گارمنٹس وغیرہ یا اپیرل ہے اس میں بھی سب سے کم مارجن ہوتا ہے, جو ہے نا وہ جو لوور سائڈ کے ہیں کاٹن جیسے جیننگ یا پروڈکشن یا یارن مینوفیکچرنگ, اس میں تھوڑا سا امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں اگر کوالٹی آف گروتھ کے اینگل سے دیکھیں تو اس گروتھ کو جب آپ ایگزامن کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں جاب کریشن کا ایلیمنٹ کم ہے. تو وہ جو ان امپلائمنٹ کی فگر ایک رائز ہوئی ہے اس کو زیادہ ٹریگر کرے گا, وہ ڈسٹریبیوٹیو میکانزم کو اس نہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. اچھا سر, سروسز سیکٹر سب سے زیادہ گروتھ سروسز سیکٹر میں سر 4.09%. جی, اور اس میں آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو کنسٹرکشن کا اور ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ زیادہ رہی ہے. اس کے علاوہ سر کوئی امپورٹنٹ بات؟ اس کے علاوہ جو ہے جو جس نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ سروسز ہیں. جو گورنمنٹ سروسز, اچھا وہ بھی ایک بڑا حیران کن ہے کہ ایک ہم فزیکل کنسالیڈیشن کے موڈ میں ہیں, لیکن گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں ریئل ٹرم میں اگر 9% گروتھ ہے تو اب وہ ایک, چونکہ یہ بجٹڈ نمبر پہ ہوتا ہے, پھر جو ایکچوئل نمبر پہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. جیسے اس میں PSDP کا بھی وہ نمبر ہوگا جو بجٹ میں آیا ہوگا, یا مطلب پھر اس میں اس کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ ایجوکیشن میں ان کو 9% کے قریب گروتھ ہے, ایجوکیشن سروسز میں, ہیلتھ میں گروتھ ہے. تو یہ 3 سیکٹر ایسے ہیں انہوں نے گروتھ کو جو ہے وہ کافی مومنٹم دیا ہے. صحیح ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جو میرے خیال میں اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوں گی بعد میں, کیونکہ جب یہ ایکچوئل ایکسپینڈیچر جب اکتوبر میں نمبر آئے گا تو شاید یہ آپ سمجھتے ہیں ریویژن ہوگی سر؟ اس کی ریویژن تھوڑی سی ڈاؤن ورڈ اس میں ہو جائے گی ان 3 سیکٹر میں. ہیلتھ, اوور آل نمبر پہ کیا فرق پڑے گا؟ نمبر کوئی اتنا زیادہ ایڈجسٹ نہیں ہوا, لیکن مطلب یہ ہے کہ تقریباً 3.4 کے قریب جو ہے نا وہ یہ آ جائے گا. لیکن یہ کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ اوپر کی طرف بھی جا رہا ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں پہ بجٹ کے یا مطلب جو ڈیٹا انسفیشینٹ آنے کی وجہ سے وہ نہ آیا ہو, اب آئے گا تو وہ مطلب دونوں طرف سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, کچھ اوپر جاتی ہیں کچھ نیچے جاتی ہیں. لیکن ان 3 سیکٹر کا جو ہے نا امپیکٹ اب یہ کہ ایکچوئل اسپینڈنگ کتنی ہوئی ہے ورسز ایجوکیشن میں بھی چونکہ رینومریشن بیسڈ ہوتا ہے, ہیلتھ میں بھی, اور گورنمنٹ سروسز اوور آل جو ہے. اچھا سر, یہ جو جنگ ہوئی ابھی ریسنٹلی گلف کے اندر اور اس کے نتیجے میں پرائسز بھی کافی بڑھی, تو یہ جنگ کے اثرات بھی آپ کو اس بجٹ کے یہ جو گروتھ کے نمبر ہیں اس میں نظر آ رہے ہیں؟ چونکہ لگتا یہ ہے کہ جو انہوں نے ایسٹیمیٹس لیے ہیں وہ جنگ کی اس صورتحال کی وجہ سے لوور سائڈ پہ رکھے ہیں. فار ایکچوئل ڈیٹا تو ڈیفینیٹلی موجود نہیں ہے 4th کوارٹر کا, لیکن جو ایسٹیمیٹس یا اسیسمنٹس لی ہوں گی. نہیں, اس میں میرے خیال میں جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا وہ جنگ کا, چونکہ مارچ تک کے ڈیٹا پہ بیس ہے. ٹھیک ہے سر. چونکہ مارچ تک کے ڈیٹا جو ہے نا وہ ایکچوئل ہوتا ہے, چونکہ اینول جب اکاؤنٹس جب بناتے ہیں ٹھیک ہے, فائنل کوارٹر کے کوئی فگر شامل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے سر. صرف 9 منتھ ہوتا ہے, اس کو ایکسٹراپولیٹ کر لیتے ہیں. ایکسٹراپولیٹ جو ہے ہو سکتا ہے لوور سائڈ پہ رکھا ہو سر. ایکسٹراپولیٹ جو ہے نا وہ ایک میتھولوجی ہے کہ جیسے LSM کا نمبر اس وقت ہے, ٹھیک ہے سر, وہی نمبر لے لیا جاتا ہے, تو یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ فائنل کوارٹر میں بھی یہی ہوگا. تو اب یہ ایکچوئل جو نمبر ہوگا نا وہ ڈفرینٹ ہوگا. ایک تو اس میں جو زیادہ فرق ڈالے گا
اور ڈاؤنورڈ ریویژن کے جو چانسز زیادہ ہوں گے، اس میں ایک ڈفلیٹر کا فگر بڑا رول ادا کرتا ہے. اس میں 40 قسم کے ڈفلیٹر یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو اس میں یہ فرض کریں کہ جیسے ابھی آپ اگر کنسٹرکشن کے ریئل نمبر دیکھیں گے اور نامنل نمبر دیکھیں گے تو اس میں نامنل نمبر میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے چونکہ ڈفلیٹر بڑا چھوٹا سا کنسٹرکشن کا تھا. ٹھیک ہے سر. تو اس وجہ سے وہ اتنا فرق نہیں ہے دونوں میں. لیکن یہ ہے کہ جو فائنل کوارٹر کا جو ڈفلیٹر ہوگا وہ ہائر ہوگا کیونکہ یہ جون تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ 14-15% پہ انفلیشن جائے گا. تو جب یہ 14% پہ انفلیشن جائے گا اور یہ جب کوارٹر کی ایوریج 10+ ہوگی، ابھی جیسے ایوریج جی ٹی پی ڈفلیٹر کو 6 کے اراؤنڈ ہے، تو اب یہ بڑا فرق ڈالے گا. اچھا سر، اگر اس گروتھ کو کیونکہ 3.7% ہے اور آپ جیسے خود ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ منتھ آن منتھ پہ بائی اینڈ جون 14-15% تک جو ہے انفلیشن جا سکتی ہے، تو سر ہم اس کو اسٹیگفلیشن کہہ سکتے ہیں کہ پرسسٹنٹ ہے اسٹیگفلیشن ان پاکستان فرام لاسٹ 3 to 4 years پیریڈ؟ ہاں بالکل. ایوریج گروتھ اگر 2%، ابھی اس گروتھ کو ملا کے بھی اگر 4%، اور گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ تھوڑا سا ایک گورنمنٹ جو کہ 4 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے، اس گورنمنٹ کا 5ویں سال میں داخل ہو گیا، 5 سال تقریباً گورنمنٹ کا ٹینیور ہوتا ہے، تو 4 سال بعد یہ گروتھ کو اس طرح ریوائیو نہیں کر پائے. تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے یہ پی ایم ایل این کا پیریڈ تھا یا پی ٹی آئی کا پچھلا پیریڈ تھا کہ فرسٹ 3 ایئر میں گروتھ ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن جو آخری 2 سالوں میں گروتھ کا مومنٹم اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 سال میں مومنٹم اوپر نہیں جا سکا. اس کی بڑی وجہ یہ تو نہیں ہے سر کہ پبلک انویسٹمنٹ نہیں ہوئی یا کوئی اور بھی وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پبلک انویسٹمنٹ جو پچھلے سال کی 3.3 ہے وہ میرے خیال میں ہائیسٹ ہے، مطلب جو گورنمنٹ کے اسٹینڈرڈ پہ پچھلے 10 سال میں بھی دیکھیں تو لیکن ہائر انویسٹمنٹ ہے. اس سے زیادہ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ لیکن پبلک انویسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ڈبل ڈیجٹ میں داخل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور جو ایف ڈی آئی کی فگر بھی ہے ابھی کوئی وہ بھی 40% سے زیادہ نیگیٹو ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں گروتھ کو ریوائیو کرنے میں، اور ابھی یہ خاص طور پہ جو فائنل جو جنگ کا آ گیا ہے، اب یہ کہ مڈل ایسٹ کی سچویشن کس طرف جاتی ہے اس کی بہت ڈپینڈنس ہوگی گروتھ پہ، اسٹیبلٹی پہ. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو 3-4 سال میں گروتھ کو کمپرومائز کر کے کی گئی ہے وہ اب کتنی ہم برقرار رکھ پاتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے اس کا آگے جائیں گے. ایک آخری سوال اور وہ بجٹ سے ریلیٹڈ سر، آپ کو یہ بجٹ جو آئندہ بن رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہے، کچھ عرصہ آپ بھی نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں، تو یہ جنگ کی صورتحال میں بننے والا بجٹ جو ہے سر وہ، اور ڈار صاحب آپ کو بتایا کہ ایک کمیٹی کے چیئرمین بھی بن گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، جی جی، تو یہ بات مطلب ہے کوئی کنسنسس ایوالو ہو جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ؟ وہ تو مجھے لگتا ہے ہو جائے گا، لیکن یہ جو خواہش ہے کہ کچھ ریلیکسیشن بھی مل جائے، کچھ یہ بھی ہو جائے، آئی ایم ایف کے پروگرام بھی چلتا رہے، تو یہ خواہشات کی تکمیل آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ اس میں جو ہے اس دفعہ اگر آپ پریویس جتنے بھی پروگرام ہیں نا اس میں دیکھیں نا تو اس دفعہ آئی ایم ایف کا پروگرام زیادہ کمپلیکس کر دیا گیا ہے. اس میں گورننس بھی ڈال دی، اس میں کئی چیزیں جو نا پہلے یہ سیدھا ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو گین کرنے کا تھا. ٹھیک ہے. چند ایک ساتھ میں ریفارم پروگرام ہوتا تھا، تو وہ ریفارم ہوئی تو کبھی نہیں. جیسے انرجی سیکٹر 2008 سے آنورڈ تقریباً آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ رہا ہے، لیکن انرجی میں اس طرح ریفارم ہو نہیں پائی. ٹیکسیشن میں بھی نہیں ہوئی سر. تو اسی طرح ٹیکسیشن میں بھی جو ہے وہی جو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے، تو یہ ریفارم ہو نہیں پائی. تو ابھی یہ تھوڑا سا آئی ایم ایف پروگرام اس لحاظ سے زیادہ نیگوسیشن کا دائرہ بڑھ گیا ہے. تو آپ ایک جگہ کنسیشن مانگتے ہیں کہ گورننس پہ جیسے گورنمنٹ کو ایک ایمبیرسنگ سچویشن تھی تو وہ وہاں پہ وہ کنسیشن مانگتی ہے تو اکانومی پہ لوز کرتی ہے گراؤنڈ. تو اس طرح مطلب یہ کہ تھوڑا سا نیگوشیشن کی جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ کم ہو گیا ہے، مارجن کم ہو گیا. بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جنگی حالت کا بجٹ ہوگا یا کیسا؟ میرے خیال اس میں کوئی ایکسپیکٹیشن مجھے کوئی ایسی نہیں کہ بہت زیادہ کوئی گروتھ کو ریوائیو کرنے کی بات ہوگی. اب یہ ہے کہ جو سروائیول موڈ ہے نا
اسی میں رہیں گے. تو وہ میرے خیال میں اس میں ڈومینیٹ کرے گا کہ چونکہ ابھی گلف میں سچویشن کلیئر ہو جاتی تو پھر بجٹ میکنگ کا ہوریزن ذرا کلیئر ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ بھی ابھی تک شیڈوز ہیں تو اس وجہ سے ابھی تک وہ اس طرح کلیئر نہیں ہے فضا. تو اس دفعہ اس لیے ہمیں زیادہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ ریلیف پوائنٹ آف ویو سے نہیں رکھ سکتے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. ہم نے گروتھ سے لے کر پاکستان کی بجٹ میکنگ کے اوپر تک اور آئندہ جو بننے والا بجٹ ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. آئندہ بجٹ جو ہے سر 5 جون کو ایکسپیکٹڈ ہے. پہلے ٹینٹیٹیو ڈیٹ 1 جون تھی, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنی وش لسٹ کو کیسے IMF کو کنونس کرتی ہے اور انکارپوریٹ کروانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن بقول ظفر الحسن صاحب کے یہ ایک سخت قسم کا بجٹ ہے اور زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.